اور خوف ہے وہ مزید بڑھ جائے۔ فاروق اعظم، حالانکہ حضرت فاروق اعظم کا خوف کتنا تھا، اگر آپ ان کی سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا ان کے خوف خدا کا عالم یہ تھا۔ ایک آیت سنیے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، اللہ کا عذاب، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب اللہ کسی کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اس عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ سنی ہے، فاروق اعظم چیخ مار کر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے ہیں، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے کئی دن تک فاروق اعظم بیمار تھے۔ لوگ کورونا سے تو بیمار ہوئے ہیں، لوگ شوگر سے تو بیمار ہوئے ہیں، لوگ بلڈ پریشر سے تو بیمار ہوئے ہیں، لیکن یہ بیماروں کو دیکھیں جو اللہ کی عذاب کی آیتوں کو سن کر بیمار ہوئے، وہ بھی کون؟ جن کو نامزد کر کے جنت کی بشارت دی گئی، جن کا پیر ایسا پیر تھا کہ ایسا پیر نہ ان سے پہلے آیا نہ ان کے بعد کبھی آ سکتا۔ ان کا مرشد وہ مرشد تھا کہ ویسا مرشد زمانے میں کبھی دیکھا نہیں۔ ارے ان کے مرشد کی شان تو یہ ہے کہ وہ مرشد جس طرف رخ کرتا ہے ہدایت کا قلمدان اس کے پیچھے پیچھے سفر کرتا ہے۔ کیسا وہ مرشد ہے جسے دنیا مرشد مرشدہ، رہبر رہبرہ، ایمان کا ایمان، ایمان کی جان، جان ایمان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتا ہے۔ اور حضور نے کہا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ وہ فاروق اعظم جو اللہ کی آیتوں کو سن کر بے ہوش ہو کر بیمار ہو جاتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ آخر یقین والوں کا یقین بھی کیا تھا۔ یہاں تو آیتیں سن کر بھی مسکراتے، لوگ زیر لب مسکراتے ہیں، مولوی صاحب تو ڈرا نہیں، ان کا کام ہی ڈرانا ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قوم کو اتنا نہ ڈرایا کرو، کیا اللہ کریم نہیں ہے؟ میں نے کہا حضور ڈرانے ہی آئے تھے۔ حضور علیہ السلام کا پہلا کام تھا ڈرانا، وہ نذیر بن کر آئے تھے۔ جو رسول اللہ سے خوف و خشیت کی تعلیم حاصل کر چکا، وہ حضرت کعب سے کہتے کعب ذرا ایسی بات مجھے سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف مزید پیدا ہو۔ حالانکہ ڈر اتنا ہے کہ آنسو رکتے نہیں اللہ کے خوف سے، آنسو کے نشان ہے چہرے پر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر آنسو کے نشان ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے خوف کا عالم یہ، پھر بھی کہتے ہیں اور خوف چاہیے، اس لیے کہ خوف جس کے دل میں جتنا زیادہ ہوگا اس کو اللہ کی اتنی معرفت نصیب ہوگی۔ اور یہ بھی سن لیں کہ انسان بڑا عالم بڑے مدرسے کی سند حاصل کر کے نہیں بنتا، انسان بڑا عالم زیادہ خوف خدا ہونے کی بنیاد پر بنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہیں۔ علم جتنی بلندی پائے گا اتنا دل کے اندر خدا کا خوف جاگزی ہو جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اور کعب احبار سے کہتے کعب ذرا میرے دل میں اللہ کا ڈر اور بڑھ جائے، مجھے کچھ سنائیے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی اس فرمان پر حضرت کعب نے کہا امیر المومنین، جب قیامت کا دن ہوگا جسے میدان محشر کہتے ہیں، تو محشر کے دن اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا فرشتوں کو کہ ذرا جہنم کو لے کر کے، محشر میں جہنم آئے گی۔ اب جہنم کے آنے کا منظر کعب احبار بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں جب جہنم قیامت کے دن لائی جائے گی تو اس کے منہ میں 70,000 لگامیں ہوگی، جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ہوگی، اور فرشتے اس کو کھینچ کر کے لائیں گے۔ جب لوگوں کے اور جہنم کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا، 100 سال کا،
فاروق اعظم کو کعب احبار کہتے ہیں کہ جب 100 سال کا فاصلہ ہوگا جہنم کے اور لوگوں کے درمیان، تو اس وقت لوگ جہنم کی چنگاڑ کی آواز سنیں گے۔ ہماری جماعت کے بڑے عظیم مفتی محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب کی لگتی محقق مسائل جدیدہ حضور سراج الفقہا تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کی زبان فیض ترجمان سے انشاءاللہ ہم بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ ایک بار درود شریف پڑھے، میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے کہا کعب ذرا مجھے ایسی بات سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف مزید پیدا ہو۔ تو سیدنا کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ جہنم کو میدان محشر میں لائیں، اور جس وقت فرشتے جہنم کو میدان محشر میں لائیں گے اس کا نقشہ کس طریقے سے کعب احبار کھینچتے ہیں۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں جہنم کے منہ میں اللہ اکبر لگامیں ڈال کر، اللہ اکبر لگامیں ڈال کر جہنم کو کھینچ کر کے لایا جا رہا ہوگا، اور 100 سال کا فاصلہ انسانوں کے اور لوگوں کے اور جہنم کے درمیان ہوگا۔ اس وقت جہنم کی چنگار کی آواز آئے گی، پوری مخلوق اللہ اکبر میدان محشر میں ساری مخلوق، کعب احبار کہتے ہیں چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، سب لوگ اپنے اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیک دیں گے۔ سب اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ ایک ہستی ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان کے علاوہ ساری مخلوق گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دے گی۔ اس کے بعد کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اسی پر بس نہیں بلکہ کیفیت یہ ہوگی کہ جب دوسری مرتبہ جہنم کے اللہ اکبر شرارے بلند ہوں گے اور جہنم سے چنگار کی آواز آئے گی تو لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی، جب وہ جہنم کے شرارے بلند ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو لوگوں کے دل ان کے سینے میں نہیں رہیں گے، لوگوں کے دل ان کے سینے سے نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ تھوڑا تصور کیجئے، راتوں کو آبادی میں گزارنے والوں ذرا غور تو کیجئے، معصوموں کی اس بارگاہ میں کیا شان ہے، ہمارا کیا حال ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، اللہ اکبر۔ اس دن کی کیفیت قرآن بیان کر رہا ہے، جبریل امین اور سارے ملائکہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے، صف بصف اللہ کی ہیبت سے وہ تھر تھر کانپتے ہوں گے، اور کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، کوئی اللہ کی بارگاہ میں کلام نہ کر سکے گا الا من اذن، مگر وہ جس کو اللہ اجازت عطا کرے، جس کو اذن عطا کرے۔ اللہ اکبر، توجہ تو فرمائیں، معصوم تھر تھر کانپیں گے، وہ معصوم ملائکہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف ایک لمحہ بھی نہیں گزارا، ایک وقت کا ایک لمحہ اللہ کی مرضی کے خلاف جنہوں نے نہیں گزارا، وہ اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں حرام کھانے حرام کمانے کے لیے وقف کر دیا، وہ لوگ جنہوں نے معاذ اللہ اکبر نشے میں اپنی زندگیوں کو ضائع کر دیا، وہ لوگ جنہوں نے عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈال کر سوچا کون کیا کر سکتا ہے، ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جس وقت جہنم دوسری مرتبہ سانس لے گا، شنگارے گا، اس کے شرارے بلند ہوں گے، لوگوں کے دل حلق میں اٹکیں گے۔ اللہ اکبر۔ ذرا تصور کریں مچھلی کا کانٹا اگر حلق میں پھنس جائے کیفیت کیا ہوتی ہے، روٹی کا ٹکڑا حلق میں پھنس جائے کیفیت کیا ہوتی ہے، جب دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹکیں گے اس وقت کیفیت کیا ہوگی۔ امیر المومنین یہ سن کر کے رونے لگے، زار زار رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اس وقت لوگ دیکھیں گے، کیفیت یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسی ہستی اپنے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوگی، مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں اور کسی کے لیے کچھ نہیں طلب کرتا۔ ذرا سوچئے تو صحیح میرے بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے، اسی کو محشر کہتے ہیں، اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں خدا قہار ہے غضب پر، کھلے بد کا
بدکاریوں کے دفتر، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، کلیم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا، نہ دے ہم سے حساب، بخش بے پوچھے، لجائے کو لجانا کیا ہے، دھیان سے سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کعب احبار فرما رہے ہیں، جس کو علامہ ابن حجر مفتی اعظم مکہ لکھ رہے ہیں، خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں، خلیل اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں کریں گے، مولا تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا تھا، مقام خلت کا واسطہ، پروردگار آج ابراہیم کو امان دے، ابراہیم آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے مولا تو نے مجھ سے کلام کیا تھا، تو نے مجھ سے کلام فرمایا تھا، کیا شان ہے حضرت موسیٰ کی، قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ ہم تجھ سے باتیں کریں، سرگوشی کریں، تجھ سے پیار کی گفتگو کریں۔ وہ موسیٰ جس کو طور کی دائیں طرف بلا بلا کر پیار کی گفتگو کی جا رہی ہے، وہ اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ کہیں گے مولا آج میں اپنے لیے امان طلب کرتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ سیدنا فاروق اعظم مزید آنکھوں میں آنسو تھے اور آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہوگی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلی صلاۃ و تسلیم اپنے رب کی بارگاہ میں گھٹنے ٹیک کر کے عرض کریں گے مولا آج میں صرف اپنے لیے امان چاہتا ہوں، حتیٰ کہ میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا، مجھے صرف تو امان میرے لیے امان عطا کر دے، میری ماں مریم کے لیے بھی میں کچھ نہیں طلب کرتا۔ اس کو محشر کہتے ہیں، یہ میدان محشر ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی۔ اگر ہم اعمال بھی بھیجتے تو بھی آسان نہ تھا، بہت آسان تو نہیں تھا، اعمال بھیجتے نیک تو بھی آسان نہ تھا، ہم نے بھیجا کیا ہے؟ جھوٹ، تکبر، غیبت، جرائم، گناہ۔ اور آئیے وہ میدان محشر جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم فرماتے ہیں کہ لوگ جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو ان کا پسینہ ان کو بے چین ہوگا، اور اس دن پسینہ اتنا ہوگا کہ کوئی ٹکنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، حتیٰ کہ کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی۔ اس وقت لوگ تمنا کریں گے اگر ہمیں جہنم میں ڈالا جانا ہے تو جہنم ہی میں ڈال دیا جائے، کم سے کم میدان محشر کی مصیبت سے تو چھٹکارا ملے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حالانکہ وہ جہنم کے عذاب کو جانتے ہوں گے لیکن میدان محشر کی تکلیف کو دیکھ کر وہ تمنا کریں گے کہ کاش اس سے چھٹکارا ملے۔ پیاس کی وجہ سے زبان سینے پہ لٹک رہی ہے، آنکھیں بہ رہی ہے، پسینے کے اندر انسان ڈوبا ہوا ہے، پسینے میں ہچکونے کھا رہا ہے، یہ انسان کی کیفیت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا ایک کا پسینہ دوسرے کے پسینے سے ٹچ نہیں ہوگا، بلکہ جو جس کا پسینہ اسی کے ساتھ رہے گا اور وہ جہاں جہاں جائے گا اس کا پسینہ اس کے ساتھ جائے گا۔ صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ بتائیں کہ ایک انسان کتنی دیر تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں 1000 سال تک وہ کھڑا رہے گا، 1000 سال تک اسے کھڑا رہنا۔ اللہ کی بات سوچئے، یہ محشر ہے۔ اب اس کے بعد ایک حدیث پاک سنیں، میں نے کہا تھا کہ جن چہروں پر گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، فرمایا کیا یہی چہرے لے کے اٹھو گے؟ تو اس پر بھی روایت آئی۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ لوگ قیامت میں الگ الگ شکلوں میں اٹھیں گے۔ اب ذرا اپنے بارے میں سوچو کہ ہم کون سی شکل لے کر کے اٹھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ 10 گروہ میں لوگ تبدیل ہو جائیں گے۔ پہلا گروہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو بندر کی شکل لے کر اٹھیں گے، انسان کی شکل میں نہیں اٹھیں گے، وہ بندر کی شکل لے کر اٹھیں گے، ان کی شکلیں بندر کی طرح ہوگی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا کے اندر چغل خوری کرتے تھے، چگلیاں کرتے تھے،
آج کل لوگ تو اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. چغلی کا مطلب ہوتا ہے ادھر کی بات سنی ادھر لگا دی, ادھر کی بات. آج 90% اختلاف اس امت میں چغلی کی وجہ سے, اور حدیث پاک میں ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر فرماتے ہیں, خطیب لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جو خنزیر کی شکل میں, سور کی شکل میں اٹھیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا جو لوگوں سے رشوت لیتے ہوں گے, رشوت خور جو رشوت لیتے ہوں گے, وہ سور اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے. پھر لکھتے ہیں کہ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کے پیر نیچے ہوں گے اور ان کے سر اوپر ہوں گے, اور ان کو جانوروں کی طرح ہانک کر کے لایا جائے گا میدان محشر میں. یعنی پیر اوپر اور سر نیچے, اس ذلت کے ساتھ ان کو لایا جائے گا. وہ لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں سود کھاتے تھے, سود بیاج کھاتے تھے. آج دیکھیں, لیجیے ہمارے قائد میں تشریف لائے, حضرت استغفار السلام علیکہ یا جد الحسن والحسین والا آلکہ واصحابکہ یا جد الحسین. آپ کہ ان کو ذلیل کر کے میدان محشر میں لایا جا رہا ہوگا, وہ طبقہ ہوگا جو سود کھوروں کا ہوگا. پھر کہتے ہیں کہ چوتھا طبقہ ان لوگوں کا ہوگا جو اندھے ہوں گے اور حیران ہوں گے, نابینا ہوں گے اور حیران ہوں گے. وہ کون لوگ ہوں گے جو اندھے اور حیران اٹھائے جائیں گے؟ تو قوم نے جن کو اپنے مقدموں کا فیصل بنایا تھا, حکم بنایا تھا کہ آپ ہمارے فیصلے کریں, لیکن انہوں نے فیصلے حق کی بنیاد پر نہیں کیا, بلکہ انہوں نے منہ دیکھ کر کے فیصلے کیے ہوں گے. ایسے فیصل, ایسے حاکم, ایسے فیصلہ کرنے والے اندھے اور حیران اور پریشان اٹھائے جائیں گے. پھر کہتے ہیں پانچواں طبقہ ان لوگوں کا ہوگا جو گونگے اور بہرے ہوں گے, نہ وہ ان کو کچھ سجائی دے گا نہ ان کو کچھ سمجھ میں. جو لوگوں کے درمیان عمل کی بڑی بڑی باتیں تو کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون, وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. ہائے وہ کیفیت کیا ہوگی, وہ حال کیا ہوگا. پھر اس کے بعد میں اس پہ کوئی تبصرہ کیے بغیر جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں. ساتویں بات فرمایا کہ ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے, پیر کٹے ہوئے ہوں گے. یہ ہاتھ پیر کٹے ہوئے وہ لوگ اٹھیں گے جو اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتے تھے, اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے. حالانکہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے اور اس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, لیکن وہ ہاتھوں سے بھی زبانوں سے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوں گے. ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوں گے, ان کے پیر بھی کٹے ہوں گے. اور اس کے بعد پھر آٹھویں لوگ وہ ہوں گے, اللہ اکبر, جن کو آگ کی سولیوں پہ چڑھایا جائے گا اور آگ کی سولیوں پہ ان کو لٹکایا جائے گا. وہ کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو حکومتوں کو مخبری کر کے ناحق بے گناہ لوگوں کو حکومتوں کے پاس قید کرواتے تھے, ان کو سزا دلواتے تھے, مخبریاں کرتے تھے. ان لوگوں کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ آگ کی سولیاں ان کو دی جائے گی. اور اس کے بعد 90 وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ اکبر, بدبودار مردار کی بدبو ان کے جسم سے آتی ہوگی, ان کے جسم سے مردار کی بدبو آتی ہوگی. وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر زنا کرتے تھے, شہوت کے پیچھے پڑے رہتے تھے, ناجائز کاموں کے پیچھے, بدکاریوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے. اور 10ویں وہ لوگ ہوں گے جن کو گندے تیل کی چادر پہنائی جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں اللہ اکبر جو لوگ فخر سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر لوگوں کو حقیر سمجھا کرتے تھے. اس طرح سے 10 گروہ کا ذکر خطیب بغدادی نے کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اب بتائیں ہم خوبصورت چہروں پہ گھمنڈ کرتے ہیں, چہرے پہ پھنسی آئے تو بے چین ہو جاتے ہیں, چہرے پہ داغ دھبا آ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں. جلسے میں کیسے جائیں گے, ولیمے میں کیسے جائیں گے, لوگوں کی محفل میں کیسے جائیں گے؟ بتائیے. سور, بندر اور اس طرح کی شکلیں لے کر خدا کی بارگاہ میں کیسے جائیں گے؟ قرآن اسی لیے ہمیں پیغام دے رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. خدا کے لیے آخرت کی تیاری کر لو. بزرگوں نے فرمایا قیامت جب آئے گی جس دن
انسان کی روح نکلتی ہے گویا کہ اس کی قیامت اسی دن آ گئی، اس اعتبار سے کہ اب وہ مرنے کے بعد قیامت کی کیا تیاری کر سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا کتنی سانسیں بچی ہے، اپنی راتوں کا مس یوز کرنے کی بجائے، غلط استعمال کرنے کی بجائے، دولت کا غلط استعمال کرنے کی بجائے، منصب کا غلط استعمال کرنے کی بجائے، وقت کا غلط استعمال کرنے کی بجائے، عمر کا غلط استعمال کرنے کی بجائے آئیے توبہ کیجئے، اس لیے کہ موسم بہار آ رہا ہے، وہ بہار کا موسم آ رہا ہے جسے ماہ رمضان کہتے ہیں، نیکیوں کا موسم، اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب ہی سے ماہ رمضان شریف کی تیاری شروع کر دیتے تھے، رجب تو گزر گیا اور اللہ اکبر ماہ شعبان کا پاؤں حصہ بھی گزر گیا، کچھ باقی ہے، آئیے توبہ کریں، استغفار کریں اور اس طرح تہیہ کریں، آج سے پہلے جو ہوا وہ توبہ کرتے، ختم بخاری کی محفل میں دعائیں قبول ہوتی ہے تو توبہ بھی قبول ہوتی ہے، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، نئی زندگی کا آغاز کرے، نیکیوں والی زندگی کا آغاز کرے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کو معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔